جہاں عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ۔ ذکر مشتاق علی رحمت اللہ الرزاق، ثنا خوان رسول مقبول، بلبل روضہ رسول، مداح صحابہ و آل بطول، گلزار عطار کے مشکبار پھول، مبلغ دعوت اسلامی الحاج ابو عبید قاری محمد مشتاق احمد عطاری علی رحمت اللہ الباری کی ذات گرامی بلا مبالغہ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے نوازا۔ آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو مبلغین کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ میرے عطار کا صدقہ الہی الہی، میرے عطار کا صدقہ الہی الہی، میرے عطار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ اس کا اندازہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک میرے باپا کی آواز پہنچتی تھی حاجی مشتاق کی آواز بھی وہاں پہنچتی تھی۔ یہ جملے امیر سنت نے خود فرمائے تھے کہ جہاں تک مجھے لوگ پہچانتے ہیں آواز کے ذریعے، وہاں مشتاق کو بھی لوگ پہچانتے ہیں، کیونکہ امیر سنت کی دعاؤں میں اور بعض بیانات میں حاجی مشتاق کی آواز شامل ہوتی تھی۔ بالخصوص بین الاقوامی اجتماع وغیرہ میں جب دعا کے بعد حاجی مشتاق جو اٹھاتے تھے، وہ آج تک وہی مشتاق کا سلسلہ ہے جو ہمارے دیگر نعتخوان لے کے چل رہے ہیں۔ وہ دعا میں ان کا ایک انداز ہوتا تھا اور چیخ سے بلند ہو جاتی تھی اس وقت اور کا اجتماع پر۔ مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے۔ حاجی مشتاق علی رحمت اللہ الرزاق کی ولادت باسعادت۔ آپ کی ولادت بروز اتوار 18 رمضان المبارک 1386 سنہ ہجری بمطابق 1 جنوری 1967 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں ہوئی۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آمد۔ دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حبیب کے اجتماع میں آپ تشریف لائے اور ایک ملنسار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے آپ کی ملاقات کرائی۔ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بہت متاثر ہوئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ حاجی مشتاق نگران شورا یہ ماحول میں کیسے آئے؟ حاجی مشتاق یہ گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا اس میں یہ تشریف لائے تھے۔ جب پہلی بار غالباً یہ آئے تھے، یہ اکیلے تھے اور جانے لگے تھے، تو اس میں کوئی انفرادی کوشش کرنے والے ملنسار اسلامی بھائی حاجی مشتاق پر اس نے انفرادی کوشش کی، ملاقات اچھی طرح کی۔ تو اس طرح حاجی مشتاق نے یاد پڑتا مجھے بتایا تھا کہ میں بڑا اس سے متاثر ہوا اور میرا دل لگا کہ یار یہاں اچھی جگہ، یہاں آنا چاہیے، تو میں آنے لگا اور ماحول میں آ گیا۔ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے۔ بیعت آپ رحمت اللہ باری نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور مرید کامل بنے۔ دوسری بات جو ان کی خصوصیات میں بیان کروں، یہ کامل مرید تھے، ایک مرید کامل کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری، بلکہ دوسروں کے لیے نمونہ بن کر ایک مرید کو کیسا ہونا چاہیے کہ مصداق بنے۔ عشق مرشد اور مرشد کے فرمان پر عمل کے جذبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار اجتماع میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، تو آپ سیڑھیوں پر چل رہے تھے، فرمان سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے۔ زار حبیب میں حاجی مشتاق کا واقعہ کس نے بتایا تھا کہ آئے اجتماع میں شامل ہونے کے لیے، یہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئے تو دیکھنے والے حیران ہوئے کہ آپ یہاں بیٹھ گئے، تو کہنے لگے کہ آپ نے سنا نہیں؟ حضرت صاحب، اس وقت امیر علیہ السلام کو حضرت صاحب عام طور پر کہا جاتا تھا، کہ حضرت صاحب فرمانے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ ایسی اطاعت تھی، مرشد کے معاملے سے اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتے۔ اطاعت مرشدی کی اور وہ بھی استقامت سے، تیری خوبی وفاداری میرا مشتاق عطاری، تیری خوبی وفاداری میرا مشتاق عطاری۔ اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے، اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے، سینہ روشن کریے تے تانگل بن دیئے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے۔ آپ کی شخصیت ملنسار، کم گو، بول چال میں نرمی، حسن اخلاق کے پیکر، عشق رسول سے معطر دل، خوف خدا عزوجل سے آنکھیں نم، ان تمام خوبیوں کے علاوہ اور کئی خوبیاں آپ کی ذات گرامی کا حصہ تھی۔ ان کی اپنی ایک شخصیت میں اٹریکشن تھی، ملنساری اور ایک محبت اور ایسی شفقت۔ ہمارا حسن زن الحمدللہ کہ وہ ایک مخلص عاشق رسول اور ایک نیک شخص تھے۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خوش اخلاق مبلغین میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ ان کی مسجد کنز الایمان جو بابری چوک باب المدینہ میں واقع ہے، 1 بجے جمعہ ہوتا تھا، ان کے آنے سے پہلے ان کی مسجد بھر جاتی تھی۔ یعنی اگر ان کا بیان آپ نے مسجد کے اندر بیٹھ کر سننا ہے تو آپ کو جلدی آنا پڑے گا بیان سے پہلے۔ ان کے بیان کے بعد پھر ان سے ملاقات کرنے والوں کی اس وقت میں نے لائن دیکھی ہے، اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ منبر پر کھڑے ہو کر ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنا، عطل وسع، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنا، ان کی پریشانی میں، ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا، اور جائز اور بہتر معاملات میں سفارشیں کرنا۔ مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بن دیئے، پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بن دیئے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے۔ قاری آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہترین قاری تھے اور تقریباً 6 پاروں کے حافظ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، میرے عطار جب وہاں فرمائیں گے، میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے۔ نعت خوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز بہت ہی سریلی بخشی تھی۔ اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے۔ بچپن ہی سے آپ نعت خواں تھے اور عروج دعوت اسلامی کے عروج کے ساتھ بڑھتا رہا، اور کافی شہرت پائی انہوں نے نعت خوانی کے حوالے سے۔ نعت خوان تو پہلے بھی تھے، یہ بتا رہے تھے بچپن سے شادیاں نعت خوانیاں کرتے تھے، لیکن یہ کہ عروج جو ملا یہ دعوت اسلامی میں آ کر ملا، اس سے پہلے غیر معروف تھے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ مبلغ آپ کے بیانات سے اسلامی بھائیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا، جس کی برکت سے اسلامی بھائی نہ صرف مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے بلکہ ایک بہترین مبلغ بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ جو اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، جیسوں کے درمیان جو اٹھے گا بیٹھے گا وہ ویسا ہی کہلائے گا۔ آج بہت سی برائیاں معاشرے میں عام ہیں، ان برائیوں کے کرنے والے پیدائشی برے نہیں تھے، ان کو صحبت نے بگاڑا، ان کو صحبت نے برا کر دیا کہ آج اچھی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ذرا سی بات سمجھاؤ لیکن ان کے دماغ میں نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ اور جو اچھی صحبت میں رہتا ہے اس کو اچھی صحبت کے فیض و برکات ملتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول پاکیزہ اچھی اور نیک صحبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہو کر الحمدللہ لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، لاکھوں نے توبہ کر لی، اللہ کے نیک بندے بن گئے، اسلامی بہنوں نے توبہ کی، اسلامی بھائیوں نے توبہ کی، جو کل تک بے نمازی تھے نمازی بن گئے، نافرمانیاں کرتے تھے فرما برداری کرنے لگ گئے، عورتیں جو بے پردہ گھومتی تھی پردہ کر لیا انہوں نے، نمازیں قضا کرتی تھی نمازیں پڑھنے لگ گئی، شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی تھی اب با ادب بن گئی، گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا تھا اب خیال ہو گیا، بچے ماں باپ کی گستاخیاں کرتے تھے اب اپنے ماں باپ سے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں۔ کل تک جو معاشرے کا ناسور تھے آج وہ معاشرے کی عزت بن گئے، کس وجہ سے؟ اچھی صحبت کی وجہ سے۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کا مطمح نظر ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر اللہ عز و جل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو سینے میں بسا کر ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں کہ کاش موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ لب پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، لب پر درود و سلام ہو، لب پر تلاوت کلام پاک ہو، اور ہمارا اس وقت حال یہ ہو کہ کاش ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ورنہ اگر گانے سنتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے اور الٹے سیدھے کھیل کود دیکھتے ہوئے موت آئی تو اس موت کے بارے میں کیا رب تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے؟ اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، تو رکھ کے سر پر سرکار کی مر جائیں گے۔ اول نگران شورا آپ علیہ رحمت اللہ الباری مدنی کام کرتے رہے اور کامیابی کے ساتھ ترقی کے زینے طے کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے شہر بھر کے نگرانوں سے مشاورت کے بعد آپ کو پہلا مجلس شورا کا نگران بنا دیا۔ تادم زیست آپ اس منصب پر رہ کر دعوت اسلامی کو عروج پر پہنچاتے رہے۔ میں سچ بولتا ہوں، نعت خوان تو ایک سے ایک ہیں، جن میں ایک نعت خوان ہمارے حاجی مشتاق بھی تھے، لیکن میں ان کی زندگی میں بھی کہا کرتا تھا میں حاجی مشتاق سے متاثر تھا۔ اب روئے زمین پر میرے نزدیک کوئی ایسا میرے تجربے میں نہیں ہے، الحمدللہ آپ سب نعت خوان ہیں، ہر مسلمان نعت خوان ہے، لیکن بات یا خوش آوازی کے ساتھ کہ بہترین آواز ہو جس کے لاکھوں خریدار ہوں، اور پھر اس کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے دل خوش ہو، جو دنیا کے پیسوں کے پیچھے خوار نہ ہو۔ میرے تجربے میں ایک آیا جس کو میں نے قریب سے دیکھا بالا، اور مجھے یہ بہت پسند آیا اور بہت ہی پسند آیا، تو میں نے اٹھا کر الحمدللہ اس کو مرکزی مجلس شورا کا نگران بنا دیا، اور اس کو پوچھے بغیر یہیں سے فیضان مدینہ میں اسپیکر سے اعلان کیا تھا۔ تو میرا اعلان سن کر اس کو پتا چلا کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا، اس لیے میں نے دیکھا کہ آدمی جو ہے یار یہ پیسوں کا لالچی نہیں، اتنی پیاری آوازی تو لاکھوں روپے بنا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ اس نے یہ بولا ہو کہ بھائی کرایہ دو تو آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بس جس کو نواز دے، اللہ تعالیٰ ہر نعت خوان کو میں یہی کہتا ہوں سب کو حاجی مشتاق کے نقش قدم پر چلائے، ان کی حرص و طمع بند ہو جائے۔ تو یہ میرا مشتاق بہت اچھا تھا۔ خشک اشک عشق سے آنکھیں دل بھی ساخت ہے، آقا خشک اشک عشق سے آنکھیں دل بھی ساخت ہے، آپ ہی چاہیں گے تو آقا ہمیں تڑپائیں گے۔ حصول علم دین آپ کی علم دین سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بڑی انوکھی بات ہوگی، انتقال سے 2 دن قبل میں حاضر ہوا عیادت کے لیے، تو آپ نے کسی بزرگ کے متعلق مجھ سے فرمایا کہ ان کا کہیں تذکرہ ملتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق کل بتاتا ہوں، اور اتفاقاً دوسرے دن بھی میرا جانا ہوا۔ جیسے میں داخل ہوں، اب انتقال سے 1 روز قبل کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ جو سوال کیا تھا آپ سے ان کے متعلق ایک اسلامی بھائی سے میں نے کتاب لی اور ان کا تذکرہ مجھے مل گیا اور میں نے اس کا مطالعہ کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو واقعی کی کیفیت کا اندازہ اس وقت ہو جب یہ بتایا جائے کہ حاجی مشتاق عطاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، لیکن پھر بھی جو مطالعے کی دھن تھی، اللہ 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 ان کے صدقے ہمیں ذوق علم دین عطا فرما دے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد کو بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے،
جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی آپ سے محبت۔ میں سچ بولتا ہوں، نعت خوان تو ایک سے ایک ہیں، جن میں ایک نعت خوان ہمارے حاجی مشتاق بھی تھے، لیکن میں حاجی مشتاق سے متاثر تھا، تو یہ میرا مشتاق بہت اچھا تھا الحمدللہ۔ میرا اس کے ساتھ اس نے زن ہے کہ ہم نے ایک عاشق رسول کھو دیا، ہم نے ایک مخلص مبلغ کھو دیا۔ عقل مندانو پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں، مرشد دے سنگ تریت تانگل بن دی اے کامل، مرشد پھڑیت تانگل بن دی اے۔ حاجی مشتاق علی رحمت اللہ رزاق نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری کی نظر میں، جس کی تعریف میرا پیر کرتا ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ شاہ عطار پیارا ہے یہ مشتاق عطار، یہی مزدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ۔ میرے سامنے ہی کی ساری بات تھی کہ امیر سنت عرب امارات سے ڈائریکٹ تشریف لائے باب المدینہ، اور راستے میں یہ کلام آپ نے تحریر کیا۔ براہ راست ہم ہسپتال پہنچے تھے، ہم اس ہاسپٹل کے کمرے میں تھے جس میں حاجی مشتاق ایڈمٹ تھے، کوہرام مچا ہوا تھا، باپا اپنی آواز میں وہ کلام سنا رہے تھے۔ یہ 29 شعبان کو یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک بات عرض کروں، مشہور لوگوں کے کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی مخالف نہ ہو، کیونکہ جب مشہور آدمی ہونا تو اس سے لوگوں کا رابطہ واسطہ بہت ہوتا ہے، اس سے ملنے والے، اس سے بات کرنے والے، اس سے وقت لینے والے، اس سے مسائل کا حل چاہنے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے۔ اس میں کسی کو نرمی، کسی سے گرمی، کسی سے کیا معاملات ہو جاتے ہیں۔ 2002 میں حاجی مشتاق کا انتقال ہوا۔ ان کی نگرانی کے دنوں میں، ان کے نگرانی کے بعد آپ کو شاید ایسا فرد نہیں ملا ہوگا جو حاجی مشتاق سے ناراض ہو، یا ان کے مزاج کی، یا ان کے انداز کی، یا ان کی کسی بھی غیر اخلاقی حوالے سے شکایت کرتا ملا ہو۔ حاجی مشتاق دعوت اسلامی کے ایک عظیم اور ایک انتہائی اہم ترین مبلغ تھے۔ اپنے عہدے کا یہ ایسا کام کر گئے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے بیانات کو سن کر کتنے لوگوں کی زندگی مدنی انقلاب برپا ہوئے۔ یہ ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں ایک بڑا درد ہے کہ حاجی مشتاق ایک محض نعت خوان کی حیثیت سے دعوت اسلامی میں نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک اچھے مبلغ اور تنظیمی ذمہ دار تھے، اور ان کو تنظیمی تجربات بہت تھے۔ دوسری بات جو ان کی خصوصیات میں بیان کروں، یہ کامل مرید تھے، ایک مرید کامل کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری۔ اگرچہ یہ پڑھے لکھے، سمجھدار، کوالیفائڈ اسلامی بھائی تھے، اپنے پیر و مرشد کی عقل، فراست، دور اندیشی، ذہانت کے آگے انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور امیر سنت کی ہر وقت فرما برداری کے وہ اہم اوصاف ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ آج بھی اسلامی بھائی ان کی اطاعت، فرما برداری اور وفاداری کے گیت گاتے ہیں۔ وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے۔ حاجی مشتاق نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری سلمہ الباری کی نظر میں،
सरदाराबाद हाजी साहब तशरीफ लाए थे, अमीर अहले सुन्नत भी काफिले में थे। ये वो मौका था जब हाजी मुश्ताक अली रहमतुल्लाह रज़ाक का निगरानी शूरा होने का ऐलान हुआ था। तो मैं मरहूम निगरानी शूरा की हमराही में चल रहा था और मैंने बार बार वो अर्ज किया, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। तो मीठी मीठी नाराजगी के साथ फरमाने लगे, क्या हाजी साहब आई साहब लगा रखा, मुश्ताक भाई कहो। उनका माहौल बड़ा वो अपनाइयत वाला था। तो जिसको कोई मनसब मिलता है, ओहदा मिलता है, तो बाज़-औक़ात उसके अंदाज से पता चलता है कि ये कोई मनसब वाला है, ये ओहदे वाला है। मगर वो हाजी साहब की आजिज़ी तारीफ़ कुर्बान, उनका अंदाज बिल्कुल वो सादा और बिल्कुल अपनाइयत वाला था। यहाँ तक के बीमारी के अय्याम में इस्लामी भाई कहते हैं कि हम जब फोन करते थे, हालांकि तबीयत बहुत नासाज थी, तो मालूम ना होता था कि हाइसा बीमार है। कैसे कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को, मेरे अतार आओ जब वहाँ फरमाएंगे। विसाल पुरमलाल आपके विसाल के हवाले से एक काबिल जिक्र ख्वाब है। कराची के एक मस्जिद के एक इमाम साहब है, उनकी तरफ से ये चिट्ठी किसी ने दी है कि पीर और मंगल की दरमियानी शब मैंने आखिरी रात में ख्वाब में एक आवाज सुनी, इन्हें कोई पुकार कर कह रहा है, उठो, सुबह कराची में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। फिर उसी दिन सुबह इतना आई कि हाजी मुश्ताक इंतकाल फरमा गए रहमतुल्लाह ताला। एक और उसी रात का ख्वाब लिखकर मिला मुझे, तो उसका लुब्बे लुबाब ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, बल्कि खुलफाए राशिदीन हैं, शोहदाए करबला भी मौजूद हैं, और भी अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया किराम की महफिल सजी है जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इतने में सुकूत टूटा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, अबू बकर मुश्ताक आने वाले, मैं भी इनसे मुसाफा करूंगा, आप भी करना। और जो हाजिरीन थे अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबाए किराम वगैरह, उनसे भी फरमाया इसी तरह कि मुश्ताक अभी आने वाले, दुनिया से मतलब रुखसत होकर। मस्जिद नबी शरीफ का वो मंजर था, तो यहाँ मस्जिद नबी में नातख्वानी होगी और हम मुश्ताक से नाते सुनेंगे। बस ये रात में ख्वाब देखा, सुबह 8 सवा 8 बजे हाजी मुश्ताक इंतकाल फरमा गए। तो गोया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरे इज्तिमा में मेरे मुश्ताक का इंतजार फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। आपके हवाले से एक काबिल जिक्र वाक़या है। गुलजार तैयबा पाकिस्तान का एक शहर है, उसके एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अहले बैत की शान में जो आलमी मदनी मरकज़ में बयान किया, उसमें यह बाहर बयान की थी। इस्लामी में कहते हैं कि करीब 3 साल पहले मैं अपने एक अजीज के साथ सराय मदीना दरबार मुश्ताक पर हाजिर हुआ और फिर मरकजी मजलिस से शूरा के रुकन मरहूम मुफ्ती दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अलहाफिज अलकारी मोहम्मद फारूक अत्तारी अली रहमतुल्लाह अलबारी के मज़ारात तय्यबात पर भी हाजिरी हुई, दोनों के मज़ारात पर हाजिरी हुई। दोपहर का वक्त था। ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बेदारी के आलम में हम 2 इस्लामी भाइयों ने हाजी मुश्ताक अत्तारी के मज़ार से अज़ान ज़ोहर की आवाज़ बिल्कुल साफ सुना। कुछ देर के बाद मुफ्ती दावत इस्लामी की आवाज़ में इकामत की आवाज़ आने लगी। फिर हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ में तकबीर तहरीमा और तकबीरात इंतकालात की आवाज़ें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यूँ नमाज में होता है ना, तकबीरात कही जाती, इस तरह की आवाज़ें आने लगी। ये कहते हैं कि हम समझ गए कि ये आवाज़ें ये बता रही हैं कि मज़ार शरीफ में मरहूम निगरान शूरा इमामत फरमा रहे हैं। जमात ख़त्म होने की आवाज़ आई, जैसे जमात ख़त्म होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आवाज़ें आई और उसके बाद दुआ की आवाज़ सुनाई दी। ये कहते हैं दुआ ख़त्म होने के बाद बहुत ही भीनी भीनी खुशबू हमने महसूस की। हम बड़े हैरान हुए और घबरा भी गए। तो फौरन अपने शहर के एक जिम्मेदार को फ़ोन करके बताया
तो उन्होंने मुबारकबाद दी और इस ईमान अफरोज मदनी बहार की रोशनी में औलिया किराम अली रहमहुमुल्लाह सलाम के तसर्रुफात और इख्तियारात का बताया और दावत इस्लामी की बरकतों से आगाह किया। वो इस्लामी में कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस नाजुक दौर में दावत इस्लामी का मुश्कबार मदनी माहौल अता फरमा दिया। पुकारे जाएगा मंगता जहां में गर खुदा चाहे मेरा फारूक अत्तारी, मेरा मुश्ताक अत्तारी, मेरा मुश्ताक अत्तारी, मेरा हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह ताला हमें भी हाजी मुश्ताक अलैहि रहमतुल्लाहि रज़ाक जैसा मुखलिस कारी, नातखा, मुबल्लिग और मुर्शिद का मुतीओ फरमा बरदार बनाए। आमीन। अल्लाह अल्लाह करिए ते तांगल बन दिए, कामिल मुर्शिद फड़िए ते तांगल बन दिए। अल्लाह अल्लाह करिए ते तांगल बन दिए, कामिल मुर्शिद फड़िए ते तांगल बन दिए।